بر سعادت چار چیز آمد دلیل شرعی ہر چار بشنو خلیل السعادت ہر کرا باشد نشان باشد تدبیرها بعد ستان ہر کرا باشد صدا سعادت رہنمائی صبر دارت از جفائی ہر کرا بختو سعادت گشت یار در جہاں باشد دشمن سازگار گر تو خود نارے ہوارا کشتئی تاکہ از اہل سعادت گشتئی گر قوت باتو ستا تدبیر تو یار باشد دولت شکر از سر خود ہر کی کارے میں کنند بخت دولت سو فرارے میں کنند دشمن خود را نباید زد تبر گر توانی کشت پورا باشکر کشت گر توانی کشت اورا باشکر گر توانی کشت پورا باشکر تا توانی جورنا احلا بخشن گر ہمیں خواہی کیا بھی عیش و خشن. اچھا، در بیان سعادت و نصیحت. سعادت مانے نیک بختی، نصیحت مانے خیر خواہی. سمجھائیے، تو سعادت اور خیر خواہی کے بیان میں کہ سعادت کی کیا علامتیں ہیں، سعادت کن چیزوں سے حاصل ہوتی ہے، خیر خواہی کی باتیں کون سی ہیں. کہتے بر سعادت چار چیز آمد دلیل. سعادت کے اوپر چار چیزیں دلیل آئی ہیں. یہ چار چیزیں جن کے پاس ہیں تو سمجھو وہ سعید ہے. سعادت کی دلائل ہے نا یہ. شرح ای ہر چار بشنو اے خلیل. ان چار کی وضاحت، شرح ان چار کی وضاحت سن لو. بشنو سن لو اے خلیل، اے میرے دوست. وہ یہ ہے السعادت ہر کرا باشد نشان. سعادت سے ہر کرا ہر اس بندے کو باشد نشان، جس کے پاس سعادت کی نشانی ہو، علامت ہو، تو باشدش تدبیر ہا با دوستان، تو رہتا ہے تدبیر ہا اس کے مشورے، با دوستان دوستوں کے ساتھ. ہاں بس سمجھو کہ یہ تدبیر، یہ جو دوستوں کے ساتھ مشورے کرنا ہے نا، یہ سعادت کی نشانیوں میں سے ایک ہے. کہ جو اہم کام کرنا ہو اپنے دوستوں کے ساتھ انسان مشورہ کرے. ہر کرا باشد سعادت رہنمائے. ہر اس بندے کے لیے جس کے لیے سعادت رہنما بنے. ہاں رہنما پیر بنے، پیر رہنما کو کہتے ہیں. جس کے لیے سعادت رہنما بنے. صبر دارد از جفائے ناسزائے، تو وہ صبر رکھتا ہے از سزائے، از جفائے ناسزائے. نالائق لوگوں کی جفا اور بے وفائی پر. ناسزائے نالائق، جفا ظلم کو کہتے ہیں، جفا بے وفائی کو کہتے ہیں. سمجھئیے، تو نالائق لوگوں کی جفا پر وہ صبر. بھائی نالائق لوگ ہیں، وہ لوگ تمہیں کیا جانتے ہیں کہ تم عالم ہو کہ جاہل. یہ تو اس کی نالائقی ہے نا کہ وہ عالم کو جاہل سے ممتاز نہیں کر سکتے. تو ان نالائقوں نے اگر تمہاری توہین کر دی، بے عزتی کر دی، تو بس چپ کرو، صبر کرو. نالائق لوگ ہیں، وہ کیا جانتے ہیں. حضور نے یہی تو فرمایا نا کہ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون. نالائق لوگ تھے نا، فإنہم لا یعلمون. یہ مجھے کیا جانتے ہیں کہ نبی آخر الزمان ہے، یہ سید الانبیاء ہے. یہ نالائق لوگ ہیں، اسی لیے تو میرے دانت توڑ دیے. تو نالائق لوگوں کی جفا کے اوپر، ظلم کے اوپر حضور نے خود صبر کیا.
ہر کرا بخت و سعادت گشت یار، ہر وہ بندہ جس کے لیے بخت، قسمت اور سعادت، نیک بختی، گشت یار ہو گیا ممد اور معاون. سعادت اور نیک بختی اور قسمت جس کا معاون، یار، مددگار بن گیا تو در جہاں باشد بدشمن سازگار، دنیا میں وہ دشمن کے ساتھ سازگار رہے گا، یعنی دشمن بھی اس سے ناراض نہیں ہوگا. سعید آدمی کہتے کہ دشمن بھی اس کے دشمن ہے، بدخواہ ہے، لیکن اس کے باوجود ان کو یہ موقع نہیں ملتا دشمنوں کو کہ بھئی اس بندے کے ساتھ دشمنی کیسے کی جائے. ہم تو دشمنی کریں گے تو لوگ ہم پر لعنت بولیں گے کہ یہ اتنا اچھا آدمی ہے، وہ تمہارے ساتھ احسان کرتا ہے، تمہیں کھلاتا ہے، تمہیں پلاتا ہے، بے غیرت ہو، اور تم ان کے ساتھ یہ کرتے ہو. تو ان کو دشمنی کرنے کا بھی راستہ نہیں ملتا، اس لیے کہتے ہیں وہ دشمن کے ساتھ بھی ساز رہتا ہے، ٹھیک رہتا ہے. عائشہ میں گر تو خود نارے ہوارا کشتئی، اگر تم نے خود خواہشات کی آگ کو بجھا دیا ہے، کشتئی مار دیا ہے یعنی بجھا دیا ہے، خواہشات کی آگ کو تم نے بجھا دیا کہ بھئی خواہش کا تقاضا ہے، مجھے یہ چاہیے یہ چاہیے، وہ سب آگ کو تم نے پانی اس کے اوپر پھیر دیا. تو دان کے از اہل سعادت گشتئی، دان بس جان لو کہ اہل سعادت میں سے تو ہو گیا ہے. جب تم نے خواہشات کی آگ کو بجھا دیا تو بس سمجھ لو کہ اہل سعادت میں سے تو ہو گیا ہے. گر بود با دوستاں تدبیر تو، اگر ہوتا ہے دوستوں کے ساتھ مشورہ تیرا، تدبیر مشورہ، اگر تیرا مشورہ دوستوں کے ساتھ ہوتا ہے تو یار باشد دولتی شبگیری تو مددگار ہوگی وہ دولت شبگیری کی. ہاں تیری جو شبگیری ہے وہ تیری شبگیری یعنی تیری جو شب بیداری ہے، شبگیری تیری جو شب بیداری ہے، رات کو جو تو جاگتا ہے اور اللہ کو یاد کرتا ہے، کتاب دیکھتا ہے، مطالعہ کرتا ہے، محنت کرتا ہے، وہ جو رات کی شب بیداری ہے نا وہ تیری مددگار ہوگی. ہاں یار باشا اثری خود ہر کے کاری می کند، اثری خود اپنی رائے سے، اپنے سر سے یعنی اپنی رائے سے، ہر کے کاری می کند، ہر وہ بندہ جو کام کرتا ہے اپنی رائے سے کام کرتا ہے، دوسروں سے مشورہ نہیں لیتا. تو بخت و دولت زو فراری می کند، تو قسمت اور دولت زو اس سے فراری می کند بھاگنا کرتا ہے. اس کی قسمت بھی اس سے بھاگتی ہے اور دولت بھی اس سے بھاگتی ہے. اپنی کھوپڑی میں کتنی عقل ہوگی، اچھا ہے نا دوستوں سے مشورہ کرو، تو مشورے سے جو کام ہوگا اس سے سعادت ہوگی، اور اپنی رائے سے جو کام کرتا ہے تو قسمت بھی اس سے بھاگتی ہے، پھر دولت بھی بھاگتی ہے. دشمن خدرا نباید زد تبر، ہاں اپنے دشمن کو نہیں چاہیے تبر مارنا. پشتو میں بھی تبر کہتے ہیں، تبر کلاڑا، پشتو میں تبر کہتے ہیں. یہ فارسی کے بہت سے الفاظ ہیں نا پشتو میں. تو دشمن خدرا نباید زد تبر، اپنے دشمن کو نہیں چاہیے مارنا تبر کا، کلاڑے کا. گر توانی کشت اورا باشکر، گر توانی اگر تو طاقت رکھتا ہے، کشت اورا مارو اس دشمن کو، باشکر شکر کے ساتھ، چینی کے ساتھ.
گڑ کا شکر، گڑ کا شربت دے دو، اس میں زہر ڈال دو، مر جائے گا۔ تو تبر کیوں مارتے ہو؟ تبر مارو گے تو لوگ تمہیں چھوڑیں گے تو نہیں، تمہاری بھی شامت آ گئی ہے، سمجھ آ گئی ہے؟ تو تمہاری بھی شامت آ گئی، کہتے اس نے زخمی کر دیا، ہو ہاسپٹل میں لے جاؤ اور ڈاکٹر سے رپورٹ لے لو کہ کتنا زخمی ہے، اس کو پکڑو، پھر اس جرم میں پکڑو، اور زہر کھلاؤ گے شکر میں تو بس جان تیری چھوٹی ہے، وہ کہ شربت پی کے مر گیا، سمجھ آ گئی ہے؟ تو گر توانی، اگر طاقت رکھتا ہے تو کشت پورا مار، اس کو کس سے مارو؟ با شکر، شکر کے ساتھ، سمجھ آئیے؟ آغا پختنوں بتل دے کا نا وہ چی پا گوڑا مری ظاہر ہوتا ہے کم جتے، سمجھ آ گئی؟ پٹھان بابوں نے مشورہ وہ ایک مقولہ بولا ہے، وہ کہتے جو گوڑ سے مرتا ہے اس کے لیے زہر کی بھی کیا ضرورت ہے، گڑ سے مار دو، گڑ دے دو، سمجھ آ گئی نا؟ تا توانی جور نا اہلام بکش، جب تک تو طاقت رکھتا ہے جور نا اہلان، نا اہل لوگوں کے ظلم کو بکش، برداشت کر، بکش کھینچ یعنی برداشت کر، گر ہمی خواہی کیا بھی عیش خوش، اگر یہ چاہتا ہے تو کہ پالے تو خوشی کی زندگی، عیش خوش، خوشی کی زندگی اگر پانا چاہتا ہے تو نااہل لوگوں کے ظلم کو برداشت کرو، سمجھ آئیے؟ نااہل لوگوں کے ظلم کا جواب ظلم سے مت دو ورنہ بے قرار ہو جاؤ، سمجھ آئیے؟ برداشت کیا، کسی ظالم نے، کسی نااہل نے تمہارے ساتھ ظلم کیا، تو نے برداشت کیا، بس جان چھوٹ گئی نا، بات آئی گئی، ختم۔ تمہاری خوشی تو تمہاری زندگی میں تو کوئی طوفان برپا نہیں ہوا نا، اور اگر تم بھی اگر اس کے اوپر ظلم کرتے تو تمہاری زندگی بھی قرار ہو جاتی، زندگی میں تمہارے طوفان آ جائے۔